الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ حضرات محترم، سورۃ عنکبوت جو ہے اس کی پہلی دو آیات میں ہم نے جو بات پڑھی تھی وہ مختصراً یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، تم کیا گمان کرتے ہو کہ تم ایمان کا دعویٰ کرو گے تو تمہیں اللہ آزمائے گا نہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے جتنے بھی لوگ جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے انہیں آزمایا، اور آزمانے کا مقصد کیا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ رب العزت جان لے کہ تم میں سے کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو آزمائش میں ہمیشہ کفار نے ڈالا، ہر بات میں انہیں مصیبتوں اور اذیتوں میں ڈالا۔ چونکہ یہ مکے میں صورت نازل ہوئی اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت ہی نازک تھی، کفار ہر ظلم، ہر قسم کا جبر ان پہ آزمائے ہوئے تھے۔ اب اللہ رب العزت ان کو مخاطب ہو رہے ہیں۔ پہلے تو ان آزمائشوں پہ انہیں صبر کی تلقین کی اور ایمان پہ قائم رہنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ باتیں فرمائی۔ اب ان لوگوں کو جو کافر ہیں، چاہے وہ کافر ہیں یا مسلمان ہوتے ہوئے بھی گناہوں میں مبتلا ہے، اللہ فرماتے ہیں ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو گناہ کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں یا کسی کو ظلماً ستا رہے ہیں، دوسرے کی زندگی اس پہ تنگ کر رہے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ سے آگے نکل جائیں گے، یعنی اللہ کی پہنچ سے باہر ہو جائیں گے، اللہ انہیں پکڑ نہیں سکتا؟ اگر ایسا سوچ لیا ہے تو ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں، ان کے حق میں یہ بات بہتر نہیں ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو متکبر ہو جاتا ہے، اور اس وقت یہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، کہتا ہے میرا کیا بگاڑ لے گا۔ تب جب بگاڑنے والا بگاڑ پہ آتا ہے نا، پھر سسک کے انسان مرتا ہے، نہ اسے موت آتی ہے نہ زندگی ملتی ہے۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، فلسطین کے اندر اسرائیل کا ایک وزیر دفاع اور بعد میں شاید وزیر اعظم بھی بنا، شیرون، بڑا ظالم انسان تھا، روزانہ فلسطینوں کے بچے مارتا،
7 سال تک نہ اسے موت آتی تھی اور نہ وہ زندہ تھا، اور انہوں نے بڑا چھپایا، لیکن یہ بات نکلی کہ وہ ہر وقت اپنے سے مزاحمت کرتا رہتا تھا، جیسے اسے کوئی مار رہا ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہی حال خروشیف کا ہوا تھا جو روس کا حاکم تھا۔ اس کی بیوی نے خود کہا کہ میں اپنے باپ کو دیکھ کے گھبرا کے وہاں سے فرار ہو کے نکل آئی ہوں کہ وہ ہر وقت اپنے آپ سے ایسے مزاحمت کرتا ہے جیسے اسے کوئی مار رہا ہے۔ اس نے بھی لوگوں پہ بڑا ظلم کیا۔ تو آج چاہے وہ حکمران ہے یا چاہے عام انسان، وہ ظلم بہن بھائیوں پہ کرے، وہ ظلم ماں باپ پہ کرے، وہ ظلم اولاد پہ کرے یا رشتہ داروں پہ کرے، یسبقونا، وہ مت سمجھے کہ وہ اللہ کی دسترس سے بھاگ گیا ہے، اللہ کی پہنچ سے دور ہے۔ اللہ رب العزت جب چاہے اسے پکڑ سکتا ہے۔ ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ کر رہا ہے۔ پھر فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص امید رکھتا ہے کہ ایک دن میری ملاقات اللہ سے ہوگی، تو فإن أجل اللہ لآت، پھر اللہ کا یہ فیصلہ تو آ ہی رہا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتے ہیں، جو اللہ کی ملاقات کو مکروہ جانتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا قطعاً پسند نہیں کرتا۔ سیدہ عائشہ نے جب یہ سنا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو سب موت سے ڈرتے ہیں، تو کیا موت سے ڈرنا موت کے بعد ہی اللہ سے ملاقات ہوگی؟ تو ہم تو اسے برا جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ مطلب نہیں ہے، اللہ سے ملاقات نہ کرنے کا مطلب یہ ہے جب ایک برا انسان مرتا ہے نا، اس کے معاملات ہوتے ہیں تو اس وقت پھر وہ منتیں کرتا ہے یا رب لا تقوم الساعہ، اے میرے رب کبھی قیامت قائم نہ ہو، یعنی میں اللہ سے ملوں ہی نہ، کیونکہ اسے اپنی کرتوتوں کا پتہ ہے، تو پھر اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتے۔ بلکہ سورۃ مطففین میں آتا ہے کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل گناہوں سے سخت ہو گئے جو وہ کر رہے ہیں۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اپنے اور ان کے درمیان پردہ کر دے گا، وہ اپنے رب کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے۔ الیاذ باللہ، اللہ ہم کو ایسا بدقسمت نہ بنائے۔ اور جو اچھا انسان ہوتا ہے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور اسے جو اپنا انجام نظر آتا ہے اور سامنے وہ اپنی جنت میں مقام دیکھتا ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے اے میرے رب قیامت کو جلدی قائم کر، میں تیرے حضور پیش ہو جاؤں، تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص امید رکھتا ہے کہ اس کی ملاقات اللہ رب العزت سے ہوگی، تو فإن أجل اللہ لآت، پھر وہ وقت آنا ہی چاہتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو شخص جو بھی کوشش کرتا ہے وہ اچھی ہے یا بری ہے، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنی جان کے لیے کر رہا ہے۔ اگر وہ اچھا کرتا ہے تو اپنی جان کے لیے اچھا کرتا ہے، اگر وہ برا کرتا ہے تو اپنی جان کے لیے برا کر رہا ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، یاد رکھو إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ سارے جہان والوں سے بے پرواہ ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، چاہے سارے نیک ہو جائیں تب بھی پرواہ نہیں، سارے برے ہو جائیں تب بھی پرواہ نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب کے سب اتنے نیک ہو جو جتنا دنیا میں سب سے زیادہ پارسا انسان ہے تو اللہ کی بادشاہت میں 1 انچ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ تم سب کے سب برے ہو جاؤ سب سے بدترین انسان کی طرح تو اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا اچھائی اور برائی جو ہے اپنی جان کے لیے ہے، اللہ پہ احسان نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے یہ اللہ پہ احسان نہیں ہے، ہم نے اپنی جان کو جہنم سے بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، جس کا جو من میں آتا ہے کرے، لیکن انجام سن لو، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور ان کے ساتھ اللہ معاملہ ہی مختلف کرتا ہے۔ نیک اعمال کی وجہ سے خطائیں تو انسان سے ہوتی ہی ہیں، اللہ فرماتے ہیں لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان کی برائیوں کا کفارہ کر دوں گا ان نیکیوں، جس طرح کی سورۃ ہود میں آتا ہے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، جو دن کے اطراف میں نماز پڑھتے ہیں ان کا یہ خوبصورت عمل ان کی برائیوں کو ختم کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے یا اس کا کفارہ کر دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ہم انہیں ضرور بدلہ دیں گے، جزا دیں گے، احسن الذی کانوا یعملون، بہت اچھا جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی نیک عمل کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے نیک اعمال پہ زندہ رکھے، نیکی پہ قائم رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ یہی انسان کی عزت ہے، برائی انسان کی ضلالت اور اس کی ذلت کا سبب بننے والی ہے۔ اللہ ہم سب کو برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔